الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر صحت عافیت کے ساتھ رمضان کے قریب پہنچا دیا ہے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں اور عنایتوں سے عطا کرنے کا ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا بھرپور شکر ادا کرنا چاہیے اور رمضان کو وصول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رمضان کا اشتیاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب سے رہتا تھا۔ رجب کے مہینے میں ہی اللہ کے نبی دعا کرنے لگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان کی رحمتوں کی دھواں بارش سے ہم بھی بھرپور حصہ لے سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ خصوصی فضل اور اس کی عنایت ہوئی کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع پھر عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ پچھلے سال کتنی اللہ کی بندیاں ایسی ہوں گی جنہوں نے روزے بھی رکھے ہوں گے، تراویحیں بھی پڑھی ہوں گی، لیکن اس سال وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، یا ہیں تو مگر ایسی بیماری نے گھیر رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ اللہ کی ہمارے ساتھ عنایت ہے۔ ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ مالک نے ہمیں عبادت کا ایک خوبصورت سنہرا موقع عنایت فرمایا ہے، اور پھر رمضان جو ہے وہ عبادت کا سیزن ہے، اور سیزن میں جس طریقے سے اچھے بزنس مین، اچھے تاجر سیزن سے پہلے تیاری کرتے ہیں، سیزن سے پہلے تیاریاں کرتے ہیں اور مال بہت نہ اسٹاک کر لیتے ہیں کہ سیزن میں اس کو اچھے داموں میں فروخت کیا جائے گا اور سیزن کو وصول کیا جائے گا، اور جب سیزن آتا ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ضائع نہیں ہونے دیتے بلکہ پورا وصول کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سے دعا کر کے، رجب اور شعبان میں دعا کر کے ہمیں یہ میسج دیا ہے، ہمیں یہ پیغام دیا ہے
کہ اس سیزن کے آنے سے پہلے رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا، عنایات کا، نوازشات کا جو سیزن آنے والا ہے، اس سے پہلے تم اپنے آپ کو سنوار لو، سجا لو، توبہ کر کے بنا لو، تاکہ سیزن جب آئے تو مکمل طور پر اس سے فائدہ حاصل کیا جائے، پروفٹ حاصل کیا جائے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ عبادت کی سیزن کا مہینہ ہے، اور جس طریقے سے سیزن میں چیزوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، آف سیزن میں چیزوں کا بھاؤ گھٹ جاتا ہے، اور جب سیزن چلتا ہے تو بھاؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسے ہی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جو عبادت کا مہینہ، عبادت کا سیزن تھا، اس میں اللہ نے عبادت کا بھاؤ بڑھا دیا کہ عام دنوں میں ایک فرض ادا کرے، ایک فرض کا ثواب، رمضان میں ایک فرض ادا کرے 70 فرضوں کا ثواب، رمضان کے علاوہ میں نوافل ادا کرے ایک نفل کا ثواب، رمضان میں ادا کرے نفل فرض کے برابر، اور اسی طریقے سے دیگر عبادات۔ تو سیزن میں اللہ کی طرف سے ریٹ بڑھا دیا گیا کہ خوب کماؤ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ فتحت ابواب السماء یا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، مردت الشیاطین، اور جو مردوش شیاطین ہیں، بدماش قسم کے، اللہ ان کو قید کرا دیتا ہے تاکہ رمضان میں ہماری عبادت میں خلل نہ ڈال سکیں۔ تو جو ہماری عبادت کو نقصان پہنچا سکتا تھا، سیزن کو خراب کر سکتا تھا ہمارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس دشمن کو بھی ہماری عبادت کے لیے قید میں ڈال دیا، اور ایسا ماحول بنا دیا عبادت کا، کوئی بندی ذرا سی ہمت کرے تو رمضان میں بڑی سے بڑی عبادت انجام دے سکتی ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے رمضان کے مہینے میں روزانہ اعلان ہو رہے ہیں، روزانہ اعلان کیا جا رہا، یا باغی الخیر، اے خیر کے تلاش کرنے والے، اقبل، آگے بڑھو، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، او برائی کے طلبگار بس کر، رک جا، رحم کھا لے اپنے اوپر۔ روزانہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، حل من سائل اعطیت، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں دوں، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی کا چاہنے والا کہ میں معاف کروں، حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی روزی کا طلبگار میں اس کے روزی کے مسئلے کو حل کروں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں۔ اب اللہ کے بندے بندیوں کو کیا چاہیے کہ اس وقت میں اپنے دامن کو پھیلا دیں، مولا تو آواز لگا رہا ہے، ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہیں، مولا ہمیں عطا کر دے، ہم بھکاری ہیں تیرے در کے، مولا ہم گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے، مولا روزی کا مسئلہ ہمارا بڑا مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اسے آسان کر دے۔ تو جس وقت اللہ آواز لگا رہا ہے، تہجد کے وقت میں خاص طور سے، اس وقت میں ہم لبیک کہتے کھڑے ہو جائیں۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے اعلانات ہوتے ہیں، اور پھر رمضان میں ہمیں اللہ کی طرف سے 60 چیک ملتے ہیں، بلینک چیک ملتے ہیں کہ جتنا چاہو اس میں اماؤنٹ لکھ دو، بلینک چیک مل رہے ہیں۔ کیا مطلب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر روزے دار کی ایک دعا روزانہ افطار کے وقت میں قبول کی جاتی ہے، اور ہر روزے دار کی سحری کے وقت میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو ایک دن میں 2 دعائیں ہو گئیں، تو 30 دن میں 60 دعائیں ہو گئیں۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ تم روزی مانگو گے تو دوں گا، صحت مانگو گے تو نہیں دوں گا، اولاد مانگو گے تو دوں گا، لیکن اولاد ہر اعتبار سے صحیح ہو یہ مانگو گے تو نہیں دوں گا، گھر مانگو گے تو دوں گا لیکن گھر کا سکون نہیں دوں گا۔ اللہ نے یہ بلینک چیک ہمیں دیے ہیں، اب جو چاہے اس میں جتنا چاہے لکھ دے۔ بلینک چیک میں کوئی لاکھ لکھتا ہے، کوئی کروڑ لکھتا ہے، کوئی اس سے کم و بیش لکھتا ہے، ہمیں بھی اللہ نے یہ چیک دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیک دیے ہیں کہ لکھو اس میں کیا لکھنا چاہتے ہو۔ تمہیں اولاد کی ضرورت ہے لکھ دو اس میں، تمہیں مکان کی ضرورت ہے لکھ دو اس میں، تمہیں شادی بیاہ کی ضرورت ہے لکھ دو اس میں، تمہیں ضرورت ہے مال کی لکھو اس میں، تمہیں ضرورت ہے صحت کی لکھ دو اس میں، تمہیں ضرورت ہے شوہر کی محبت کی لکھو اس میں، تمہیں ضرورت ہے ماں باپ کی صحت کی اس میں لکھ دو، تمہیں ضرورت ہے اللہ کی رضا کی لکھو اس میں۔ یہ اللہ کی طرف سے بلینک چیک ملے ہوئے ہیں، جو لکھیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، جو مانگیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بڑا عالم آپ سے یہ کہہ دے کہ جناب آج رات کے 3 بجے جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی، تو آپ ساری کی ساری رات میں سوئیں گی نہیں کہ 3 بجے دعا کی قبولیت ہے، لہذا ہمیں اس وقت میں اللہ سے اپنی فلاں ضرورت رکھنا ہے۔ ارے ولیوں کے ولی، کتبوں کے کتب، ابدالوں کے ابدال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم کیوں نہ اس وقت میں مانگ لیں؟ کیا اب بھی شبہ رہ سکتا ہے؟ اب بھی کوئی شک ہو سکتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو ہمیں آنکھ بند کر کے یقین کر لینا چاہیے کہ میری دعا تو اللہ ضرور سنے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے میری ماں بہنوں، ہوتا کیا ہے افطار کے وقت میں آپ کچن سنبھال لیتی ہو، سحری کے وقت میں بھی آپ کچن سنبھال لیتی ہو، آپ کچن میں رہتی ہو، دعا کا وقت دونوں وقت میں آپ کا ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں، آپ کو افطار بنانا ہی ہے، سحری بنانا ہی ہے۔ جتنے لوگوں کا آپ افطار اور سحری تیار کرتی ہو ان سب کے روزوں کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، لیکن تھوڑی سی ترتیب بدلنا ہے۔ ترتیب کیا بدلنا ہے کہ افطاری آپ کو 15 منٹ پہلے تیار کر کے رکھ دینی ہے۔ آپ سوچیں گے پکوڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ان کو ہاٹ پاٹ میں رکھ دو۔ 15 منٹ پہلے آپ نے کچن خالی کر دیا، دسترخوان سجا دیا، سارا سامان رکھ دیا، کپڑے سے اس کو ڈھک دیا آپ نے، اور اس کے بعد اب آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ اور اسی طریقے سے آپ کی ساس یا آپ کی ماں، آپ کے بھائی، جتنے ممبر گھر میں ہیں وہ سارے کے سارے اب ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے، اب مانگو اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرا حکم ہے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، ہم چکھ نہیں سکتے، پیاس سے زبان اکڑ رہی ہے اور روح افزا کا شربت رکھا ہوا ہے، تیرا حکم ہے، ہم اس کو لبوں تک لے جا نہیں سکتے، مولا اس حالت میں ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہمارا یہ مدعا ہے، ہمارا یہ مقصود ہے، ہماری یہ ضرورت ہے اور ہمارا یہ مسئلہ ہے، اللہ ان کو پورا کر دے، ان کو قبول کر لے۔ اس وقت میں افطار کے وقت میں سارے گھر کے لوگ مل کر کے دعا کریں، یا مل کے نہ کریں، ایک چلا گیا ایک کمرے میں، بہن چلی گئی دوسرے کمرے میں، اور بھائی چلا گیا تیسرے کمرے میں، الگ الگ جا کر کے بھی آپ اپنے دل کی بھڑاس نکالو، اپنے دل کے شکوے رکھو، اپنے دل کی جتنی مرادیں تمنائیں ہیں اس رب کے سامنے رکھ دو، وہ رب آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اس
پاکیزہ آنچل کو اللہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو اس لیے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں 15 منٹ پہلے آپ کچن سے فارغ ہو جاؤ، افطار کے وقت میں بھی، سحری کے وقت میں بھی 15 منٹ پہلے فارغ ہو گئیں۔ سحری کے وقت میں آپ پہلے اٹھ جاؤ 20 منٹ، تاکہ آپ تہجد پڑھ لو، اور افطار کے وقت میں 15 منٹ پہلے فارغ ہو جاؤ، تاکہ دعا کا اہتمام ہو سکے، اللہ سے مانگا جا سکے۔ یہ مہینہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی رضا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے خزانوں سے بھرپور لوٹنے کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں اللہ کے خزانوں میں ڈاکہ ڈال لو، جتنا چاہو لے لو، جتنا چاہو بھر لو۔ سال بھر اللہ کی رحمتیں اتنی متوجہ نہیں ہوتی جتنی کہ رمضان کے مہینے میں ہوتی۔ رمضان کے مہینے کی رحمتوں کا ایوریج عام مہینوں کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ عام مہینے ایک قطرہ ہیں، رمضان کا مہینہ سمندر ہے۔ تو ہم کیوں نہ بھرپور اس رمضان کے مہینے میں اللہ سے لینے والے بن جائیں۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، وہ سیزن کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے سیزن دیا ہے، وہ سال بھر دکان نہیں کھولتے، سال بھر مکھیاں نہیں مارتے، وہ دیکھتے سیزن کب ہے، 1-2 مہینے سیزن کو پیٹ لیا، بیٹھ کر کے کھایا کرتے ہیں۔ یہ بھی سیزن ہے عبادت کا، دعاؤں کا، تلاوت کا، ذکر کا، مناجات کا، اللہ کو منانے کا۔ یہ سیزن وصول کرو، سال بھر آپ فرض ادا کرتی رہو، تھوڑا موڑا ذکر کر لو، کام چل جائے گا۔ لیکن اس مہینے کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، کوئی لمحہ برباد نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک طے کر کے جائے کہ ہمیں مکمل طریقے سے اس رمضان کو وصول کرنا ہے۔ اب دیکھیے، صبح سحری کے بعد عام طور سے سویا جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے، رات میں دیر سے سوئی ہیں آپ اور جلدی سے اٹھ گئی ہیں، نیند لگ رہی آپ کو، سو گئی فجر پڑھ کے، تو آپ جب اٹھو تو سب سے پہلے آپ چاشت پڑھ لو۔ اشراق کی نیت بھی کر سکتی ہو، اشراق کی نیت کی، چاشت پڑھی، اور اس کے بعد میں آپ نے تلاوت کی، جتنا اللہ توفیق دے تلاوت کر۔ قرآن کو رمضان کو دونوں کو باہمی بڑی مناسبت ہے، آپس میں بڑا جوڑ ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا، اور تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں اللہ نے اتاری ہیں، تو اس لیے کثرت سے اس مہینے میں تلاوت کی جائے۔ یاد رکھیں، تلاوت کرنے والی ایسی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بعض خواتین روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ یہ پچھلے زمانے کی نہیں سنا رہا، اس دور کی سنا رہا ہوں۔ ابھی ہیں آپ کے مراد آباد میں ایسی خواتین جو روزانہ رمضان میں ایک قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، روزانہ۔ ایسی بھی ہیں، ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کی بیوی نے 26 دن میں پورا قرآن حفظ کیا، پورا قرآن حفظ کر لیا رمضان میں۔ کوئی ہمت تو کرے، حوصلہ تو کرے، جذبہ تو اپنے اندر پیدا کرے، اللہ سے مانگ کر کے دیکھے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو 26 دن میں قرآن حفظ کیا۔ ابھی ہمارے لہر پور میں مولانا وکیل کے مدرسے میں لاک ڈاؤن میں ایک طالب علم ہے، اس نے 1 مہینے میں رمضان میں پورا قرآن حفظ کر کے سنا دیا۔ تو رمضان اور قرآن ان میں باہمی بڑی مناسبت ہے۔ تو اس لیے آپ بھی کوشش کرو کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، اور جو حصہ قرآن کا ہر مومن عورت کو یاد ہونا چاہیے اس کو یاد بھی کریں۔ اما پارا یاد کر لو، 29واں پارا یاد کر لو، یاسین شریف یاد کر لو، اور اسی طریقے سے الف لام میم سجدہ ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ مزمل ہے، یہ سورتیں، اور اگر ہو سکے تو سورہ کہف، یہ سورتیں زبانی یاد ہوں، تاکہ رمضان میں خاص طور سے ہماری نمازیں لمبی ہوں۔ تو آپ نے تلاوت کر لی صبح میں، اس کے بعد ابھی مصلی سے مت اٹھو، اب ذکر کرو،
رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، استغفار کی کثرت اور کلمے کی کثرت، کم سے کم 1000 مرتبہ روزانہ استغفار ہو رمضان میں، اور 2 یا 3000 مرتبہ کلمہ روزانہ پڑھا جائے رمضان میں، اور اسی طریقے سے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے۔ ناظرہ پڑھنے والی جو عورتیں ہیں وہ کم سے کم روزانہ 5 پارے کی تلاوت کرے، ناظرہ پڑھنے والی، اور اس سے زیادہ پڑھیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، 10 پارے بھی پڑھ سکتی ہیں روزانہ، اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتی ہیں روزانہ۔ تو یہ تو صبح کا معمول ہوا، اس کے بعد آپ اپنے کام کاج کرو۔ ظہر کا وقت آیا، آپ کے لیے آسان یہ ہے، ظہر کا وقت آیا، ہر نماز میں 2 پارے پڑھ لو، 10 پارے ہو جائیں گے۔ ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 پارے پڑھے، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے 200 مرتبہ 200 مرتبہ درود شریف، 200 مرتبہ آپ نے کلمہ، اور 300 مرتبہ آپ نے استغفار، یا 300 مرتبہ کلمہ، 200 مرتبہ استغفار آپ نے پڑھ لیا۔ عصر میں اسی طریقے سے، عصر میں کم وقت ہوتا ہے، لیکن زبان جو ہے وہ افطاری نہیں بناتی، زبان افطاری نہیں بناتی، افطاری ہاتھ سے بنتی ہے، دماغ سے بنتی ہے، زبان سے نہیں بنتی۔ آپ اس وقت میں عصر سے لے کر کے افطاری جب تک آپ بنا رہی ہیں، استغفار پڑھتی رہو، کلمہ پڑھتی رہو، آپ کو جو صورتیں زبانی یاد ہیں ان کی تلاوت کرتی رہو، وہ بھی تلاوت۔ بعض ہماری بہنیں اور مائیں ایسی ہوں گی جو قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہیں، تو میں ان سے کہوں گا آپ کو 15 صورتیں یاد ہیں، ان 15 صورتوں کو روزانہ 20-20 مرتبہ پڑھ لو، آپ کے کئی پاروں کی تلاوت ہو جائے گی، کئی پاروں کی تلاوت ہو جائے گی۔ آپ یہ نہ سوچو میں بسم اللہ کا قرآن پڑھوں، بسم اللہ کا کوئی قرآن نہیں ہوتا۔ آپ کو جتنی صورتیں یاد ہیں انہی صورتوں کو 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، 25 مرتبہ، 50 مرتبہ روزانہ آپ پڑھو، اللہ آپ کو تلاوت کا ثواب دے گا۔ تو یہ اس طریقے سے، ایسے ہی مغرب کے بعد میں اوابین ہے، یہ نہیں کہ مغرب میں آپ نے افطار کیا ہے، پیٹ بھاری ہو گیا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، نہیں، آپ کو فرض بھی پڑھنا ہے، اور پھر 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، 6 رکعت آپ کو اوابین پڑھنا ہے۔ رمضان میں کوئی نفل ہمارا چھوٹنا نہیں، کوئی نفل ہمارا چھوٹنا نہیں۔ اور پھر اگر آرام کا تقاضا ہے، تھوڑی دیر آپ نے آرام کر لی، پھر عشاء کے لیے کھڑی ہوئی، اب تراویح پڑھنا ہے۔ تراویح میں عام طور سے ہماری مائیں بہنیں الم ترا سے ٹھیکہ لے رکھا ہے، الم ترا سے 2 مرتبہ دہرا لیتی ہیں۔ آپ کو سورہ یاسین یاد ہے تو سورہ یاسین پڑھیے آپ 4 رکعت میں، سورہ ملک پڑھیے آپ 2 رکعت میں، اسی طریقے سورہ مزمل پڑھیے 2 رکعت میں، اور آپ کو صورتیں یاد ہیں ان کو پڑھیے۔ اس طریقے سے آپ تراویح پڑھیے۔ یہی کیا ہے کہ ہر رکعت آپ کی الم ترا اس کے بعد کی صورتوں سے ہوگی۔ اگر آپ کو یہی 10 صورتیں یاد ہیں، یہی 10 صورتیں یاد ہیں، تو پھر آپ ہر رکعت میں 2 صورتیں، 3 صورتیں پڑھیں۔ لیکن جب جلدی ہو، بوجھ اتارنا ہو کہ جناب 20 رکعت ہے لہذا جتنی جلدی ہو سکے پڑھ لی جائے، عبادت کو بوجھ نہ سمجھو، عبادت کو اپنے لیے ذریعے نجات اور ذریعے ہدایت سمجھو، رغبت اور شوق کے ساتھ عبادت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سوچا بوجھ اتارنا ہے لہذا جلدی جلدی سجدے کیے، جلدی جلدی رکوع کیے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی عبادت غیر رمضان کے مقابلے میں بہت بڑھ جاتی تھی، قیام بھی بڑھتا تھا، رکوع بھی لمبا، سجدہ بھی لمبا۔ آپ لمبی نماز پڑھو، لمبی نماز کیسے ہوگی؟ آپ کو مثال کے طور پر 4 ظہر کی سنتیں پڑھنا، اور آپ کو 20 صورتیں یاد ہیں، تو 5 صورتیں 4 رکعت میں پڑھو۔ یہ آپ کی 4 رکعت سنت 15 منٹ میں ہوگی۔ فرض پڑھنا ہے، چلو فرض مختصر پڑھ لو، اس کے بعد 2 سنت آپ کو پڑھنا ہے، ان 2 سنتوں میں 10 صورتیں پڑھو۔ بعد کی 2 نفلیں ہیں ان میں بھی 10 صورتیں پڑھو۔ لمبی رکعت، جتنی لمبا قیام ہوگا قیامت کے دن حشر کے میدان میں، اتنا ہی ہمارے لیے اللہ قیام کو اور حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کو آسان کر دے گا۔ تو لمبا ہمارا قیام ہونا چاہیے۔ کبھی تو ایسا ہو کہ ہم 41 مرتبہ 51 مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہیں،
51 مرتبہ سجدے میں جا کر کے ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہیں. یہ کیا ہے کہ 3 ہی مرتبہ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ یہ تو ادنا درجہ ہے، سب سے کم درجہ ہے 3. ادنا درجے کے سوٹ پر تو آپ راضی نہیں ہوتی ہو کہ چلو 200 روپیہ میں سوٹ بننا، کام تو اس سے بھی چل جائے گا. 150 روپیہ کا سوٹ بھی بنے گا تو اس سے بھی کام چل جائے گا. اس میں تو شوہر سے مطالبہ ہوتا ہے، نہیں عید آ رہی ہے 4000 سے کم کا سوٹ نہیں ہونا چاہیے، بقرعید آ رہی ہے 5000 سے کم کا سوٹ نہیں ہونا چاہیے، خاندان میں فلاں جگہ شادی ہے فنکشن ہے نیا سوٹ ہونا چاہیے اعلیٰ قسم کا. جب یہاں پر چیزوں میں یہ ڈیمانڈ ہے تو عبادت میں ہم اپنی ڈیمانڈ کو کیوں نہیں بڑھاتے؟ عبادت میں بھی تو ہونا چاہیے کہ قیام اب تک میرا 1 منٹ کا ہوتا تھا، اب میرا قیام 15 منٹ کا ہوگا 1 رکعت کا. اب تک 3 مرتبہ میں سبحان ربی العظیم پڑھتی تھی، اب 21 مرتبہ 51 مرتبہ 81 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھوں گی، 99 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھوں گی. اتنا لمبا جب سجدہ ہوگا نہ آپ کے سر میں درد رہے گا نہ نزلہ رہے گا، اور پھر اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی اور اللہ کی محبت آپ کو بے پناہ حاصل ہوگی. چونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے سجدہ واجب ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو نہیں پڑھتا، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو فی السجود، سب سے زیادہ بندہ اللہ سے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لہذا سجدے میں دعا مانگا کرو، اللہ سجدے کی تمہاری دعا کو قبول کرے گا. سجدے کی دعا اپنی اردو میں مت مانگنا شروع کر دینا. آپ کو جتنے ربنا یاد ہیں اور جتنی دعائیں یاد ہیں عربی والی وہ ساری مانگ لو سجدے میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو ہماری نمازوں کی یہ تو ہوئی کیفیت کہ ہم لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، تو یہ تو ہی ہماری کیا کوالٹی، اور کوانٹٹی بھی ہماری بڑھے. عام دنوں میں نے نوافل کا اہتمام نہیں کیا، تہجد کا اہتمام نہیں کیا، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، تحیۃ الوضو، ان نمازوں کا اہتمام نہیں کیا. لیکن رمضان آیا ہے لہذا ہر وضو کے بعد مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. رمضان آیا ہے روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنا ہے. رمضان آیا ہے روزانہ مجھے صلاۃ الحاجت پڑھنا ہے. رمضان آیا ہے لہذا مجھے روزانہ صلاۃ الشکر پڑھنا ہے. رمضان آیا ہے لہذا مجھے روزانہ تہجد پڑھنا ہے اور آدھا گھنٹہ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے. رمضان آیا ہے لہذا مجھے روزانہ اشراق پڑھنا ہے، چاشت پڑھنا ہے، اوابین پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے مزید نفلوں کا اہتمام کرنا ہے، نفلوں کا اہتمام کرنا ہے. تو اس لیے رمضان کے مہینے میں عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق، عبادت کی رغبت ہماری بڑھے اور خوب جم کر کے عبادت کریں. سال بھر بہت غفلت کی، سال بھر بہت اللہ کو ناراض کیا، سال بھر بہت بغاوت کی، سال بھر بہت زیادہ ہم نے عیش و عشرت کے نقشے آباد کیے. 1 مہینہ اپنی آپ کو ہمیں جھونک دینا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کھپا دینا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تاکہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو اس لیے یہ کوشش کرنا ہے، یہ محنت کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے. کوئی روزہ ہمارا غفلت کے ساتھ نہ گزرے، کوئی رات ہماری غفلت کے ساتھ میں نہ گزرے، اور کوئی دن ہمارا غفلت کے ساتھ نہ گزرے. تو کثرت ذکر بھی ہو، کثرت تلاوت بھی ہو، کثرت صلاۃ یعنی نماز بھی ہو، اور آپ کو بچنا ہے غیبت سے، بچنا ہے آپ کو بدزبانی سے، بچنا ہے آپ کو دنیا کی باتیں کرنے سے، بچنا ہے آپ کو مارکیٹ جانے سے. میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ خدا کے لیے رمضان میں قسم کھا لو مجھے بازار نہیں جانا، قسم کھا لو مجھے گھر سے نہیں نکلنا، بازار نہیں جانا. اپنے شوہر سے کہو، اپنے بھائی سے کہو تم سامان لے کر دو، میں گھر میں سامان آئے گا وہ استعمال کروں گی،
بازار کی زینت بننا میرا کام نہیں ہے، بازاروں پہ جا کے غیر محرموں سے باتیں کرنا، کپڑے خریدنا، جوتے خریدنا اور دوسری چیزیں خریدنا میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ گھر کے کام آپ مجھے بتاؤ، سارے کام میں گھر کے کروں گی، لیکن بازار کا کام، مارکیٹ کا کام، میں مارکیٹ میں جاؤں، غیر مرد مجھے دیکھیں، غیر مردوں سے جا کے میں بات کروں، یہ میرے لیے بالکل زیبا نہیں ہے، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری حیا مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو رمضان میں قسم کھا لو مجھے بالکل مارکیٹ جانا ہی نہیں ہے، غیر رمضان میں بھی نہیں جانا چاہیے، لیکن رمضان میں تو بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ رمضان میں بس اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو قید کر لو کہ پورا مہینہ مجھے گھر میں ہی رہنا ہے اور عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ چاہے شوہر آپ کو 100 روپے کا سوٹ لا کر کے دے اور چاہے 10,000 کا سوٹ لا کر کے دے، شوہر اپنی خوشی سے لایا ہے، آپ کو شوہر کو پہن کے دکھانا ہے، کسی غیر مرد کو نہیں دکھانا ہے۔ جب شوہر کو 100 روپے کا پسند ہے، ٹھیک ہے مجھے 100 کا پسند ہے، میرے شوہر کو 10,000 کا سوٹ پسند ہے، ٹھیک ہے مجھے 10,000 کا پسند ہے، میرا شوہر مجھے جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں، اور جو مجھے کھلائے میں اس کو کھانے کو تیار ہوں، انشاءاللہ پھر آپ کا گھر سکون کا گہوارہ بنے گا، سکون کا گہوارہ بنے گا، رحمتوں کی، برکتوں کی برسات آپ کے گھر میں ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھر کو رمضان کے مہینے میں عبادتوں سے آباد کرنے کی کوشش کرو اور خوب عبادت کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔